الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی گفتگو کا موضوع سورہ کہف کی آیات نمبر 4 اور 5 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ صدق اللہ العظیم۔ ما لہم نہیں ان کے لیے بہی اس کا من علم کوئی علم ولا لآبائہم اور نہ ان کے آباء و اجداد کے لیے کبرت بہت بڑی ہے کلمتاً بات تخرجو نکلتی ہے من افواہہم ان کے منہوں سے ان یقولون نہیں وہ کہہ رہے الا کذبا مگر ایک جھوٹ۔ عزیز طلباء و طالبات، سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ولد کہتے ہیں ان کو اس غلط عقیدے پر وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اس بدترین عقیدے کو نہیں چھوڑو گے تو تم پر بدترین جنگوں کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ایک لدنی سزا ہوگی جس کا تم کسی تدبیر سے ٹال نہیں سکو گے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ما لہم بہی من علم، کہ یہ عقیدہ رکھنے والوں کے پاس کوئی علم نہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اور جہاں علم نہ ہو بات جہالت پر مبنی ہوتی ہے۔ دلیل مانگی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہی سنا، یہ جہالت میں اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ جہاں قرآن ایسی تقلید کی مذمت کرتا ہے وہاں ان آباء و اجداد کی پیروی جو سیدھے راستے پر ہوں کو بھی بہت پسند کرتا ہے۔ ان کے اس عقیدے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کبرت کلمتاً، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی کفریہ اور شرکیہ بالکل جھوٹی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ یہ بات تو خود ان کے دل و دماغ بھی قبول نہیں کرتے، اور یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ان یقولون الا کذبا، اور جو کچھ یہ بول رہے ہیں سراسر کذب اور جھوٹ ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ ایک بات جھوٹ ہوتی ہے، وہ تو علم ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایک بات ہم وہ بول رہے ہوتے ہیں جس کا علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ بات جھوٹی ہے، تو کیا اس کا بھی گناہ ہے؟ یاد رکھیں، جھوٹ چاہے جان بوجھ کر بولا جائے یا لا علمی میں، یہاں اسی لا علمی والے جھوٹ کی ہی تو بات ہو رہی ہے۔ علم کے بغیر کتنی سخت بات ہے کہ لا علمی میں بھی جھوٹ بولا تو پکڑ ہے۔ اور ہم اپنا جائزہ لیں، جو قیاس آرائیاں، اندازے، تبصرے کرتے رہتے ہیں، کیا ان کا وبال نہیں ہوگا؟ اور بعض لوگ تو اپنی کم فہمی میں قرآن و سنت پر بھی وہم و گمان سے باتیں گھڑ کر اپنا اعمال نامہ برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ علم کا دھونس جمانے کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اسے اس بات کا جواب نہیں آتا، قرآن کریم اس لیے تو فرماتا ہے کہ جو بات تمہیں نہیں معلوم اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل سے بھی سوال ہوگا،
بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ان کے منہوں سے جو اتنی بڑی بات نکل رہی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، ان کے پاس اپنی بات کی کوئی علمی دلیل نہیں ہے، من گھڑت باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنی ہیں۔ قرآن کریم کا یہ ایک چیلنج ہے کہ اپنے اس عقیدے کی دلیل لاؤ۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے اور عرض کریں گے کہ میں ایسی بات کیوں کہوں گا جس کا مجھے کہنے کا حق نہیں، اور تو جانتا ہے سارے غیب تیرے پاس ہیں۔ پھر یہ بات عقل میں بھی نہیں سماتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں تھی، وہ اکیلے ساری کائنات کے انتظامات چلا رہا تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ خدا کافی نہیں رہا کہ اس کو خدائی میں 3 اور خداؤں کو شریک کرنا پڑا۔ عقلی دلائل کے بغیر کابرت کلمتن، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کاذبہ، یہ سراسر جھوٹ ہے، اس بات میں کوئی سچائی نہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو کوئی عقلی دلیل نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تو معاذ اللہ اللہ ہی ان کا باپ ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کاذبہ، پاک دامن با حیا کنواری مریم علیہ السلام پر زنا کا سنگین الزام، قرآن کہتا ہے اللہ کاذبہ، اور جو سیدہ مریم علیہ السلام کے پیٹ سے ولد پیدا ہوا تم اسے اللہ کا ولد کہتے ہو، اللہ کاذبہ۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ سب بالکل صاف جھوٹ ہے۔ یہ سورہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی بھی دے رہی ہے۔ اس صورت کا ایک بہت اہم مقصد یہ بھی ہے کہ 2 اہم صفات ایمان اور عمل صالح پر مضبوطی سے قائم رہنے والوں کے لیے اجرن حسنا ہے۔ جن صفات کی بنا پر انعام ہے ان صفات کو اپنانے کے لیے ہمیں محنت اور توجہ کرنی پڑے گی۔ اللہ کو مقصود، اللہ کو مطلوب صرف ایمان اور عمل صالح ہے۔ ہماری محنتوں کا مرکز نقطہ ایمان اور عمل صالح ہونا چاہیے۔ ہم 1000 ڈگریاں لے لیں، سیاسی، سائنسی، معاشرتی اور انٹرنیشنل سطح پر جینے کے داؤ پیش سیکھ لیں، اگر ایمان اور عمل صالح نہیں تو ہم ناکام ہیں۔ ایمان اور عمل صالح اپنے تمام تر وسیع مفہوم میں اسلامی اخلاق ہوں، طرز معاشرت، انفرادی اور اجتماعی معاملات ہوں، عبادات ہوں، سب کا مجموعہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اس کی تربیت، اس کا یقین مومن کی اندرونی طاقت کو مضبوط کرتا ہے۔ دجال اپنے آخری مراحل میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقتوں کا مالک بن کر جب ساری دنیا پر حکومت کر رہا ہوگا تو اس کو قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، جن کی ساری زندگی درویشانہ تھی، نہ کوئی حکومت، نہ مادی وسائل، نہ سیاسی اور عسکری طاقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں روحانی قوت عطا فرما کر اس کام کے لیے منتخب فرمایا، جس سے پتہ چلا کہ دجال کی تمام طاقتوں کا مقابلہ روحانی طاقتوں کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ منصوبہ اللہ کا تکوینی منصوبہ ہے۔ لیکن میری گفتگو کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ ہمیں سائنس، ٹیکنالوجی اور دوسرے مادی اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک پہلو پر جب زور دیا جاتا ہے تو عموماً گہری سمجھ بوجھ کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو عام سمجھ کر باقی اہم پہلوؤں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ جیسے حدیث فتن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا پڑھنے پڑھانے والے بہت سے لوگ ہوں گے لیکن گہری سمجھ والے بہت کم ہوں گے۔ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ نہ امت کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیا کریں، اور نہ سکھانے والوں کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کس بات پر زور دیں اور کس بات پر زور نہ دیں، کس پہلو کو اجاگر کریں۔ دین اور دنیا قرآن و سنت کی رہنمائی میں اعتدال و توازن کے رشتے سے
امت اور اس کی لیڈرشپ محروم ہو گئی ہے۔ اس وقت امت میں حوصلہ، اجتماعیت، ڈسپلن، وقت کا درست استعمال، جذبات و احساسات کو کنٹرول اور لیڈرشپ کوالٹیز کو لانے کی اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے تاکہ عملی میدان میں کام کر سکیں۔ اجتماعی کوشش تربیت کرے گی، جب تربیت مکمل ہو جائے گی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ آگے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا فَلَعَلَّكَ پس شاید کہ آپ باخِعٌ ہلاک کرنے والے ہیں، نفسہ کا اپنی جان کو، عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے پیچھے، ان کے آثار پر، إِن لَّمْ اگر نہ، یؤمنوا وہ ایمان لائیں، بہذا الحدیث اس کلام کے ساتھ، اسفا بہت افسوس کر کے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ باخیون ہلاک کر ڈالیں خود کو۔ باخیون اس کا روٹ ورڈ با، خا اور عین ہے، ذبح کرنا، غم میں مبتلا ہونا۔ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ سورہ شعراء میں ہے فرمایا شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور یہاں فرمایا علی آثارہم ان کے آثار پر۔ آثار علامت نشانی کو کہتے ہیں۔ علامت قدم الحدیث سے مراد قرآن۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کے آثار و نتائج کی فکر، قرآن سے ہدایت نہ لانے کے افسوس میں خود کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اسفا، اسف انتہائی غم اور غصہ، اس تکلیف کی کیفیت کو جب انسان کو اس کا دوست تنہا چھوڑ کر چلا جائے اور وہ اس کی جدائی پر صبر نہ کر سکے اور غم میں گھل گھل کر مر جائے۔ کون چھوڑ گئے؟ اہل مکہ، آپ کے خاندان والے، آپ کے قریبی رشتہ دار، اہل وطن کیا چھوڑ گئے؟ حق چھوڑ گئے، مانتے نہیں تھے۔ اسفا کے دو سبب ہیں، کوئی آپ کو جھٹلا دے، دوسرا آپ کو تو مانے لیکن حق بات کو نہ مانے۔ حضور ضیاء الامت بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت قرآن اور کتب سیرت میں پڑھتے ہیں کہ آپ آہیں بھرتے، سسکیاں لیتے، کیونکہ اہل مکہ تو آپ کو صادق و امین مانتے تھے لیکن پیغام ہدایت نہیں مانتے تھے۔ تو آپ کا غم یہ نہیں تھا کہ مجھے نہیں مان رہے، غم یہ تھا کہ اللہ کی کتاب سے ہدایت و اصلاح نہیں لیتے۔ یہ اپنے مشن سے سنجیدگی کی انتہا ہے، انسانیت سے محبت، ان کی خیرخواہی میں گھلنا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا غم کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر لوگ عمل نہیں کر رہے، یا ہمیں اپنی بڑائی، اپنا آپ منوانے کی فکر ہے؟ دین کی بے قدری کا ہمیں دین کو پھیلانے کا کوئی غم نہیں رہا۔ جب محبتوں کے رخ بدل جائیں تو ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت ہے لیکن آپ کے مشن سے محبت نہیں۔ عزیز طالبات، جب تک ہم ایک ایک لفظ پر غور نہیں کریں گے سورہ کاف کا مکمل مقصد سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے معنی کو گہرائی میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کے عقیدے کے جو نتائج نکلنے والے ہیں، جو اس کے اثرات طویل زمانے تک مرتب ہو کر تباہ کن نتائج سے دوچار کرنے والے ہیں، ان کو سوچ کر تم کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فہم و بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اور آپ کا روشن دماغ غلط عقیدوں کے دور رس اور مہلک نتائج محسوس کر لیتا تھا، ان گمراہیوں کے مہلک نتیجوں پر غور و فکر سے جو بے چینی، اضطراب، درد، کڑن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی کہ اللہ کے بندے گمراہ ہو کر نجات سے دور ہو رہے ہیں، اس قلبی اور نفسیاتی کیفیت کی شدت کو ہم
جان نہ پاتے اگر اللہ تعالیٰ خود بیان نہ فرماتا۔ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ کیسے مذہب کے ٹھیکیداروں نے چرچ کے نام پر استحصال کا عالمی نظام قائم کیا۔ پوپ مکمل طاقت کا مالک تھا، پوزیشن، اقتدار، جاہ اور مال کی محبت میں اس نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ولدیت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کی شکل میں ظلم و استحصال اور مادہ پرست معاشرہ بنا، اور جس کا لازمی نتیجہ عوام کا مذہب اور خدا سے بیزار ہونے کا نکلا۔ لوگ خود کو ملحد کہہ کر سکون محسوس کرتے۔ پھر اسی زمانے میں مذہب کے نام پر صلیبی جنگوں کا سلسلہ انہی عیسائیوں نے شروع کیا۔ مسیحی قیادت نے جو کچھ کیا تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جن کو مطالعے سے محبت ہے وہ ضرور تاریخی کتب کا مطالعہ کریں، لیکن ان کی بنا پر عوام کے اندر مذہبی رہنماؤں کی نفرت اتنی بڑی کہ اس بگڑی مسیحیت کے شکنجے سے نکلنے کے لیے انہوں نے بغاوتی تحریک شروع کر دی۔ اس وقت دنیا میں جو ظالمانہ نظام موجود ہیں وہ اللہ کے اصل راستے سے ہٹ جانے کی وجہ سے ہیں، دین کا حلیہ بگاڑنے کی وجہ سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا کہ یہ نہ مانے تو اس سزا سے ہرگز نہ بچ سکیں گے جو عالمی جنگوں باسن شدیدہ کی صورت میں دنیا پر مسلط ہوں گی۔ کروڑوں انسان ہلاک برباد ہو جائیں گے، انسانیت کو تباہی اور شدید مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اللہ نے بندوں پر ہدایت زبردستی مسلط نہیں کی، ان کو اختیار دیا کہ ہدایت وہ چیز ہے، چاہو گے تو ملے گی، نہیں چاہو گے تو نہیں ملے گی، کیونکہ طلب اور خواہش کے بغیر اتنی قیمتی چیز نہیں ملا کرتی۔ زبردستی ہدایت دینا تو ناانصافی ہے۔ پھر جزا و سزا کا فیصلہ بھی اسی بنیاد پر رکھا گیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، عالمی دنیا کے نظام میں تیزی سے تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ حق و باطل پوری طرح واضح ہو جائے گا۔ حق کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھنا ہے اور باطل کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ اس لیے باطل و گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اس کی تعلیمات سے چمٹ جائیے تاکہ معرکہ حق و باطل میں ہمیں حق کا ساتھ دینے کی فہم و بصیرت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔